میں زاہد صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، ظاہر ہے افسوسناک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جس طرح پیدر پہ وہاں پہ واقعات ہو رہے تھے، اس کے خطے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ عدم جمہوریت وجہ بنی؟ شیخ حسینہ واجد کی غلط پالیسیز بنی؟ وہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج اتنا بڑا، یعنی اس پورے ریجن کے اندر اس سے بڑا واقعہ نہیں ہے جو کہ ہوا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، یہ آسما، یہ جو واقعہ ہوا ہے بنگلہ دیش کا، وہ اچانک نہیں ہوا ہے. یہ ضرور بات ہے کہ کچھ پچھلے دنوں جو ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ کوٹا جو گورنمنٹ سروس میں جو کوٹا تھا تقریباً 40% وہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو کہ عوامی لیگ کے حامی تھے. تو وہ اس کے اوپر جو ہے یہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہو گئے، جس میں جس کو کہتے ہیں کہ ماچس کی ایک تیلی لگانے کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے جو ہم نے دیکھا کہ 2 مہینے سے بنگلہ دیش کم از کم بالکل ایک پیرالائز ہو گیا تھا. اس میں نہ صرف اسٹوڈنٹ شامل تھے بلکہ اگر دیکھا جائے تو مختلف سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جو ہے اس میں شامل رہی ہیں. اور میرے خیال جو کہ آج جو واقعہ ہوا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مقبولیت اس کی بالکل ختم ہو چکی تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ صرف جاب کا تو ایک مسئلہ تھا جو کہ بہت سنگین اختیار کر گیا. لیکن پچھلے 16 سال سے ان کی حکومت تھی حسینہ واجد کی، اور اس کو ایک اتھارٹیرین رجیم کی طرح، خاص طور پہ 2 جو الیکشن ہوئے تھے، جو حالیہ الیکشن اور اس سے پہلے جو الیکشن تھے، وہ یقینی طور پہ اس میں نہ اپوزیشن کی شرکت تھی اور اپوزیشن نے زیادہ تر بائیکاٹ بھی کیا تھا. اور ایک ایسی صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ ایک اتھارٹیرین 1 پارٹی رول جو ہے بنگلہ دیش میں قائم ہونے جا رہی تھی. اسی لیے جتنے بھی جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کو جمہوری ممالک کے لسٹ سے خارج کر دیا تھا، اور ایک الیکشنز کے مسئلے پہ بھی بہت سوالات اٹھے تھے. اب اس میں یہ تھی کہ یہ ایک عوامی طاقت کا آپ نے اظہار دیکھ لیا، تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے. اور آج جو کچھ ہوا ہے، میرے خیال بنگلہ دیش کی تاریخ میں شاید اتنی بڑی جو ہے موومنٹ نہیں چلی تھی. اس میں 300 لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے. اور آج جو واقعات ہوئے، جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کو رینسیک کیا گیا ہے، اس کی مثالیں میرے خیال یہ کہ کمی نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب ایک لاوا تھا جو کہ پکڑا تھا 16 سال کا، اور وہ پھٹا. اس کی وجہ کوئی بھی بنی، ایک فالٹ لائن تھی اور وہ اس کو ایک ریزن مل گئی، یا ایک بلیک سوان ہو گیا وہاں پہ. لیکن زاہد صاحب، اس کی ظاہر ہے کہ وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر اس کو ایک جو رضاکار والا نعرہ وہاں پہ تھا کہ ہم سب رضاکار ہیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان کی سپورٹ ہے حسینہ واجد کو، اور یہ بھی کہ ان سب لوگوں کو ایک بات کہی جائے تھی کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں، اور پاکستان سے اس کی کیسے ریلیونس بنتی ہے؟ بہت سارے لوگ اس پہ اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. یہ بات ضرور ہے کہ جب حسینہ واجد کی حکومت رہی ہے، اس میں ہندوستان کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. ان کی قربت بہت زیادہ تھی. اور یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ مودی، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی وہاں پہ ایک دفعہ آئے بھی تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے آزادی دلائی ہے. تو ایک تو یہ ساری باتیں تھیں. دیکھیں، ایک اور بات بھی آتی ہے جو ہم سمجھنا چاہیے کہ سیاست بنگلہ دیش میں جو ہم دیکھتے رہے کہ ایک سیاسی طور پہ بہت زیادہ باخبر لوگ تھے. اور اگر فرض کیجئے وہاں پہ اس قسم کی حکومت رہتی، اور یہ صرف یہ نہیں بات تھی کہ جمہوریت کو ختم کیا گیا تھا، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جرنلسٹوں پہ قدغن جو لگی تھی، اس کے علاوہ جو اظہار رائے. اور ایک اور بات بھی آپ کو ہونی چاہیے پتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کئی لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی ہے. ان میں سے جو ہے جماعت اسلامی کے بھی لوگ تھے، ان کے امیر جو تھے وہاں کے ان کے تھے. لیکن ایک ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو پھانسی دی گئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا. وہ لوگ تھے جو کہ 5 دفعہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ سے منتخب ہوتے رہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے تھے وہاں پہ. تو یہ تمام چیزیں آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو لوگوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے اس چیز کا جو کہ شاید وہ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں، ایک جیسے اور ممالک ہے تھرڈ ورلڈ کے، پاکستان کی بھی صورتحال وہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہے. وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے جو آپ دیکھیں کہ یہ جو نکلے ہیں وہ نوجوان طبقہ ہی نکلا ہے. اور ان کو جو ہے، حالانکہ بنگلہ دیش کے متعلق کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ ان کی معاشی ترقی بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن حالیہ چند سالوں میں بلکہ دیکھا جائے تو کئی چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے اور زیادہ جو انرس بڑھتی گئی.
इन्फ्लेशन रेट 10% तक पहुंच गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट बांग्लादेश में बहुत तेजी के साथ फैल रही थी। तो ये तमाम जो फैक्टर्स थे वो बन के आए और जिसके नतीजे में हम देखा कि पीपल्स पावर ये हो गया बिल्कुल। और